بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا بھر میں ہر امیر غریب نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں میں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ دنیا میں کتنے غریب ہیں جو غربت میں ہی زندگی پورے کر جاتے ہیں، کتنے بیمار ایسے ہیں جو اپنی بیماری کی حالت میں ہی ان کو موت آ جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظالموں کے ظلم کی چکی میں پستے رہتے ہیں اور وہ اپنی اس مظلومانہ کیفیت سے نکل نہیں پاتے، بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی بیمار بچوں کی پریشانی میں مبتلا ہے، کئی اپنے بچوں کی دنیاوی ناکامی پر روتے رہتے ہیں اور کئی اپنے بچوں کی غلطیوں اور بیرحمانہ روی سے شاکی ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان کے بچے چھوڑ جاتے ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کی معذورانہ زندگی بڑی بیچارگی اور بے بسی میں گزار رہے ہیں۔ اس بھری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی گردن پر دوسروں کے مال کی لوٹ اور حق تلفی کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل اس دنیا میں لوگوں کو درپیش آ رہے ہیں۔ کیا ان حالات اور کیفیات کو بدلنے اور انہیں خاص بنانے کی کوئی راہ موجود ہے؟ کیا ان مسائل سے نمٹنے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ کیا اس زندگی کو خوشحالی کے لمحات میں نہیں بدلا جا سکتا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، دکھوں غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جہاں سارے غموں دکھوں اور پریشانیوں سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب کبھی بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے تو قرآن پاک کی صرف 2 لفظ جن کو پڑھنے سے آپ ہر طرح کی پریشانی دکھ درد سے انشاءاللہ فوری نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ہم آپ سے ایک گزارش کرنا بے حد ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مستقبل میں آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس بر وقت ملتی رہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ فکر و فاقہ میں مبتلا ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ کچھ اور لوگ بھی اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی نے قرض لے رکھا ہے تو یہ قرض اس کے لیے دن کو ذلت اور رات کو غم کا سبب ہے۔ اگر آپ کے پاس ذرائع آمد و رفت موجود نہیں، آپ نظر دوڑائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں کہ وہ چل سکیں۔ اگر آپ بیماری کے باعث تکلیف میں ہیں تو غور کیجئے کہ کتنے ہی بیمار ایسے ہیں جو برسوں سے صاحب فراش اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ ان کا مرض دائمی ہے اور ان سے شفایاب ہونا دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ممکن نہیں۔ بیماری اگر اس قدر شدید ہے کہ اس کی تاب لانا اور اسے برداشت کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہو رہا، تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ اس مرض میں آپ کا صبر اور شکر آپ کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، آپ کی حسنات کو بڑھا سکتا ہے اور آپ کے درجات کو بلند کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر واقعتاً آپ نے صبر سے کام لیا تو آپ اللہ رحمان الرحیم کے محبوب اور پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال کر اس کا امتحان لیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ نہ کرے کہ آپ ظلم کا شکار ہو، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر آپ صبر اور حوصلے سے کام لیجئے، بے ہمتی اور بے دلی کا مظاہرہ نہ کیجئے، ظالم کا مقابلہ کیجئے اور اپنے رب کو مدد اور نصرت کے لیے پکاریے۔ آپ کا رب ہی تو اصل طاقتور ہے، غالب ہے اور زبردست ہے، وہی اپنے بندوں پر قابو پا سکتا ہے اور انہیں سزا سے دوچار کر سکتا ہے۔ سب انسان اس کے سامنے کمزور، عاجز اور مجبور و بے بس ہے۔ یقین رکھیے کہ آپ کا رب، ہمارا رب اللہ بزرگ و برتر ہے اور وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، وہ ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں۔ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ سناتا چلوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے،
یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پٹھی کی پٹھی رہ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مظلوم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی دعا آسمان تک پہنچ کر رہے گی اور اللہ اس کی نصرت فرمائے گا۔ اگر کوئی ناگوار تکلیف پہنچی ہے، کوئی تنگی درپیش ہے یا کوئی گہرا زخم ہے تو اس کیفیت سے نکلنے کے راستے تلاش کیجیے۔ ان راستوں میں سب سے اہم یہ ہے میرے دوستو، آپ کو دنیا بھر کی جو بھی پریشانی نے گھیر رکھا ہے، جو بھی غم آپ کو ستا رہے ہیں، آپ فوراً قرآن کریم کھولیں، اللہ کی جانب متوجہ ہو اور سورہ یاسین مبارک کو آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد 4 دن مسلسل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے اور 4 دن آپ نے مسلسل بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہم پر جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اے میرے مالک تو ہماری پریشانی کو ختم فرما دے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی پریشانی اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ دوسرا، آپ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ کو رب کے سامنے اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور لرزشوں پر معافی مانگنے کی توفیق مل گئی تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما رکھا ہے۔ استغفار اور ذکر کا جو اجر و ثواب ہے وہ اضافی ہے۔ آپ کا عمل استغفار آپ کے لیے بہت بڑی خیر کا باعث بن جائے گا۔ ہر نماز کے بعد زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ دعا اور تقدیر دونوں آپس میں لڑتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا ہی سے ٹالا جا سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، جو مصیبت آ گئی ہے اور جو ابھی آنی ہے، دعا دونوں میں فائدہ دیتی ہے۔ مصیبت آئے گی تو دعا اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، پھر دونوں قیامت تک لڑتی رہیں گی۔ جب راستے تنگ ہو جائیں، رابطے ٹوٹ جائے اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود آپ کے لیے تنگ ہو جائے، آپ کی تدابیر کا کارگر نہ رہے تو پھر اپنے اللہ کو پکاریے۔ جب دنیاوی اسباب کی رسیاں ٹوٹ جائے تو جان جائے کہ اللہ کی رسی کا تعلق اپنے بندوں سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے دل کی حضوری کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیجیے، یا اللہ۔ جب حسرتوں نے آپ کا دل توڑ کر رکھ دیا ہے اور آپ کو غموں سے چور چور ہو رہے ہو، آپ کی زندگی میں پریشانی آ رہی ہو، تو پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ جب معاملات اپنی سنگینی کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں تو آپ اللہ کو پکاریے۔ اللہ کو پکار کر آپ اللہ سے مدد مانگیے، یا اللہ۔ جب سینہ تنگی محسوس کرے اور زبان سے کچھ ادا نہ ہو، قدم اٹھے تو لڑکھڑا اٹھے، معاملات مشکل ہو جائے تو پھر آپ اپنے رب کو پکاریے، اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکاریے، یا اللہ۔ اور جب انسان اپنے اور تمہارے درمیان کے سارے دروازے بند کر دے تو یاد رکھیے کہ تمہارے رب کریم رحمان الرحیم عطا السخا، اللہ جو ساری دنیا کا مالک ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، آپ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ یقین رکھیں کہ اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعا کیجیے، آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگے، آپ اللہ کو منتیں کریں، آپ اللہ سے مانگے، ایسے مانگے جیسے آپ کے سامنے اللہ موجود ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور آپ یقین رکھیے کہ اس طرح سے جب آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو آپ کو لذت ملے گی، جو آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار آپ کو نظر آنے لگیں گے، آپ کی دعا کی قبولیت کے آثار آپ کو راحت دیں گے، آپ کے جذبات میں ٹھہراؤ آئے گا، آپ کا اضطراب اور بے چینی زائل ہو جائے گی، آپ کا ایمان مزید پختہ ہوگا، اور یقین مانے پھر دل بہت سکون محسوس کرے گا، کیونکہ اللہ پاک کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ آخر میں ہم یہ امید کرتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں
اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری مستقبل میں آنے والی تمام معلوماتی اسلامک ویڈیوز کی اپڈیٹس پر وقت ملتی رہے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا گرد و نما کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ